السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th کلاس کا 5واں درس سورۃ الاحزاب سے ہے، جو آیت نمبر 35 تا 40 ہے، اور کتاب پر صفحہ نمبر ہے 36۔ یہ سبق انتہائی اہم ہے، اس میں کچھ مشکل الفاظ اور مشکل مفاہیم بھی ہیں، تو اچھی طرح توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ مشکل توجہ سے حل ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ کہنے والے مرد اور سچ کہنے والی عورتیں۔ اس کے لفظی ترجمہ میں سچ کی بجائے راست باز لکھا ہے، راست باز۔ تو فارسی زبان میں سچ بولنے کو راست باز مرد کہا جاتا ہے، جو سچ بولنے والے مرد ہیں ان کو راست باز کہتے ہیں۔ تو چاہیں تو نیچے جو لکھا وہ یاد کر لیں، یا پھر اس کا معنی آسان، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ لفظی ترجمے میں نیچے جو لکھا ہوا ہے وہ ہے فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں۔ تو فارسی زبان میں عاجزی اختیار کرنے والے کو فروتنی کرنے والا کہتے ہیں۔ تو آسان لفظوں والا چاہیں کر لیں یاد، یا پھر چاہیں تو کتاب والا یاد کر لیں۔ والخاشعین والخاشعات، عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور ذکر کرنے والے مرد اللہ کا کثرت سے، والذاکرات، اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرہ، تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے بخشش کو، واجرا عظیما، اور اجر عظیم۔ بامحاورہ، جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی الگ الگ کر کے 10 خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک صحابیہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خواہش پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جب انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں کی خوبیاں بیان فرماتے ہیں، مومن عورتوں کی خوبیاں قرآن پاک میں بیان نہیں کی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کے مردوں اور عورتوں کو خوبیوں کے لحاظ سے برابر قرار دیا ہے، کہ جو جو خوبیاں مردوں میں ہیں وہی خوبیاں عورتوں میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور پھر ان کا بدلہ اور اجر بھی اللہ نے برابر رکھا ہے، یعنی کہ بخشش اور اجر عظیم۔ لہٰذا یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں عورتوں کی کیا خوبیاں بیان کی اور ان پر کس انعام کا ذکر فرمایا۔ تو یہ 10 خوبیاں ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کرنا چاہیے کہ 10 کون سی خوبیاں ہیں۔ تو اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے، مغفرۃ و اجرا عظیما، مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ مومن عورت کے لیے، اذا جب قضى اللہ فیصلہ کر دے اللہ، ورسولہ اور اس کا رسول، امرن کسی کام کا، ان یکون کہ ہو، لہم ان کے لیے، الخیارات اختیار، من امرہم ان کے اپنے کام میں،
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فقط تو یقیناً ضل گمراہ ہو گیا، ضلالاً گمراہ، مبینہ کھلا، بامحاورہ۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ میں ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کو اس بات کی وضاحت دی گئی ہے کہ ان کے پاس اس وقت کوئی اختیار نہیں ہوتا جس وقت اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سننے کے بعد ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت اپنی مرضی چھوڑ کر، اپنی پسند چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں۔ ہاں، جو ایسا نہ کرے وہ نافرمان ہے، اور نافرمان واضح اور کھلا گمراہ ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب ان کے رشتہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو مقرر فرمایا تھا تو ان کے گھر والوں نے کچھ عذر معذر کرنا چاہی، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر کسی مسلمان کو اپنی مرضی کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت زینب اور ان کے گھر والے سب فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل و جان سے راضی ہو گئے۔ وَإِذْ تَقُولُ، اور جب تم نے کہا، تم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للذی انعم اللہ علیہ، اس شخص کے لیے جس پر اللہ نے انعام کیا، انعم انعام کیا، احسان کیا، اللہ نے، علیہ جس پر، وانعمت علیہ اور آپ نے بھی احسان کیا جس پر، امسک روک رکھ، علیہ کا اپنے پاس، زوجہ کا اپنی بیوی، واتق اللہ اور ڈر اللہ سے، وتخفی اور آپ چھپا رہے تھے، پوشیدہ کرتے تھے، فی نفس کا اپنے دل میں، ماللہ مبدیہ جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، مبدی معنی ظاہر کرنے والا، وتخشى الناس اور تم ڈر رہے تھے لوگوں سے، واللہ اور اللہ احق زیادہ حق رکھتا ہے، ان تخشاہ کہ تم ڈرو اسی سے۔ پہلے اتنا آدھی آیت کا بامحاورہ کر لیتے ہیں۔ اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، ہاں یہ اگلے حصے کا ہے۔ تو ابھی آدھی آیت جو ہم نے لفظی بامحاورہ ترجمہ پڑھا، اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو نصیحت فرما رہے تھے، اور وہ شخص ایسا ہے جس پر اللہ نے بڑے بڑے احسان فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بہت بڑا احسان فرمائے۔ ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، یعنی وہ شخص اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا تھا، طلاق دینے لگا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس عمل سے منع فرمایا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں ایک بات چھپا رہے تھے جسے خدا ظاہر کرنے والا تھا۔ وہ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ میں اس کو منع کر رہا ہوں طلاق دینے سے، لیکن یہ طلاق دے دے گا اور اس کی بیوی وہ میرے نکاح میں اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان آپ کو کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ظاہر نہیں کر رہے تھے، آپ چھپا رہے تھے۔ اس کے ظاہر نہ کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے رویے سے اور لوگوں کی طرف سے طعن و تشنیع سے گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے رویے سے اور لوگوں کے انگلیاں اٹھانے سے ڈر رہے ہیں، اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ بس آپ اسی کا ڈر رکھیں اور اس طرح کی بات کو نہ چھپائیں۔ کوئی فائدہ نہیں چھپانے کا، آپ جو اللہ کی طرف سے حق آیا اس کو بیان کریں، اس کو ظاہر کریں۔ تو مکمل وضاحت اگلے حصے میں آ رہی ہے کہ وہ کون شخص تھا جس کو آپ نصیحت کر رہے تھے، جس پر آپ کا اور اللہ کا احسان بھی تھا، اور اس نے پھر طلاق دے دی،
اور پھر اس کی بیوی کون تھی جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، وہ اگلے حصے میں آ رہا ہے۔ فلما قضا، تو جب فیصلہ کر دیا، یعنی اس کام کو پورا کر دیا، زید رضی اللہ عنہ نے، منہا اس سے، وطرن حاجت ضرورت پوری کر ڈالی اور اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا، زوجنا کہا تو شادی کر دی ہم نے آپ کی اس عورت سے، لکئی تاکہ لا یکونا نہ رہے علی المؤمنین مومنوں پر، حرجن کوئی حرج، کوئی تنگی، فی ازواجی بیویوں کے بارے میں، ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی، اذا قضوا منہن وطرا جب وہ حاجت پوری کر چکے ان سے، وکان امر اللہ، اور ہے اللہ کا حکم، مفعولا ہو کر رہنے والا، بامحاورہ۔ اور ہاں پھر جب زید رضی اللہ عنہ نے، یہ زید ایک صحابی کا نام ہے، تو یہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، تو اس کو انڈرلائن کرنا چاہیے، اور اس نام کے لیے اس کتاب کے صفحہ کے نیچے سٹار لگا کر لکھنا چاہیے کہ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا۔ یہ MCQs یا فل ان دی بلینکس میں ضرور پوچھا جائے گا کہ وہ کون سا واحد صحابی ہے، اکیلا صحابی جس کا نام قرآن پاک کے اندر ہے، تو وہ حضرت زید ہے جو اس آیت کے اندر آپ کے سامنے حضرت زید لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب زید رضی اللہ عنہ نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں، یعنی طلاق دے دیں، کچھ تنگی نہ رہے، اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، اللہ سے ڈرو۔ بہرحال انہوں نے جب طلاق دے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان کی بیوی کے ساتھ کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کر دیا حضرت زینب سے۔ تو حضرت زینب ساری زندگی اس بات پر فخر فرمایا کرتی تھیں کہ سب عورتوں کا نکاح زمین پر ہوا اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے عرش پر کیا ہے، آسمانوں پر کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا۔ عرب کے اندر اپنی بیٹی اور اپنے لے پالک بیٹے کی بیٹی، ان کو برابر سمجھا جاتا تھا، بیٹی کے برابر ہی اپنے لے پالک بیٹے کی بیوی کو سمجھا جاتا تھا، یعنی بہو کو بھی بیٹی جتنے درجہ دیا جاتا۔ لیکن اسلام نے یہ تھوڑا سا فرق کر دیا کہ حقیقی اور سگے بیٹے کی بیوی وہ تو آپ کی بہو ہے، وہ تو آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی، لیکن جو لے پالک بیٹا ہے یعنی کہ منہ بولا بیٹا ہے، اس کی بیوی وہ سگی بہو کی طرح نہیں، وہ سگے بیٹے کی بیوی کی طرح نہیں ہے۔ اگر وہ اسے طلاق دیتا ہے تو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ عرب میں یہ حرام تھا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر اس کی رخصت رکھی، اور اس رسم کا خاتمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروا کے کیا گیا ہے۔ ما کان علی النبی، نہیں ہے نبی پر، من حرج کوئی تنگی، فی ما اس میں جو فرض اللہ لہ مقرر کر دیا اللہ نے اس کے لیے، سنت اللہ طریقہ ہے اللہ کا، فی الذین خلو ان لوگوں میں جو گزر چکے، من قبل پہلے سے، وکان امر اللہ اور ہے اللہ کا حکم، قدر مقدورا ٹھہر چکا۔ بامحاورہ پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے، اور خدا کا حکم ٹھہر چکا۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو حکم اپنے نبی کو دے دیں، اب اس حکم کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی پیغمبر کے لیے تنگی اور پیغمبر کے لیے کوئی بھی دشواری نہیں، پیغمبر کے لیے اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے مقرر کر دیا وہی اس کے لیے جائز اور درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے لیے اجازت رکھی ہے کہ پیغمبر چاہے تو جو امت کے لیے 4 شادیاں کرنے کی بیک وقت اجازت رکھی گئی ہے، اس سے ہٹ کر اللہ نے اپنے نبی کو جتنی چاہیں شادیاں کرنے کی اجازت رکھی ہے۔ تو
اس طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی جتنے معاملات کے اندر آپ کے لیے جو قانون رکھا ہے، آپ کے لیے اس میں کوئی تنگی نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو رستہ مقرر فرمایا، جو کام مقرر فرمایا، یہی طریقہ پہلے بھی رہا کہ ہر پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح آسانی رکھی، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی تنگی نہیں۔ الذین، جو لوگ جو بلغون، تبلیغ کرتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، رسالات اللہ، اللہ کا پیغام، ویخشونہ، اور ڈرتے ہیں اسی سے، ولا یخشون، اور نہیں ڈرتے، احدن، کسی ایک سے، الا اللہ، سوا اللہ کے، وکفا باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ حساب کرنے کو۔ بامحاورہ، اور جو خدا کے پیغام جوں کہ توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے ہیں، اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی تعریف کی ہے کہ نبی وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور بالکل برحق پہنچاتے، جوں کا توں، نہ اضافہ کرتے نہ کمی کرتے ہیں، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ تو کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی حساب کرنے کو کافی ہے اس معاملے کے اندر۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا، باپ، احدن، کسی ایک کے، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، ولیکن، اور لیکن، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، وکان اللہ، اور ہے اللہ، بکل شیء علیما، ہر شے سے واقف۔ بامحاورہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت مہر، یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ آخری آیت مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتم، یعنی ختم کر دینے والے ہیں۔ آپ کے آنے پر نہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی ہو سکتا ہے، نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا جا سکتا ہے۔ اب نبی بن کر آنا کسی کا بھی ممکن نہیں رہا۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ یہ بات اس لیے بتائی گئی ہے کہ کسی بھی پیغمبر کی اولاد پیغمبر بننے کا چانس رکھتی ہے یا پیغمبر بن سکتی ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا ہے یا آپ کی کوئی اولاد میں مرد ایسا ہے جس کو نبی بنایا جا سکتا ہے۔ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، یعنی آپ کی جو اولاد چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ مرد بننے سے، بڑا ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئے، بچپن میں ہی، لہذا آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس کے بعد الکلمات و تراکیب میں تقریباً 8 الفاظ ہیں جو اس سبق میں سے مشکل الفاظ کو چنا گیا ہے۔ ان کو اچھی طرح اسی طرح یاد کرنا چاہیے، الفاظ معنی اچھی طرح ازبر کر لینے چاہیے، اچھی طرح یاد کر لینے چاہیے۔ اس کے بعد التمارین میں 4 سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں، اور اس کے لیے انہیں کس اجر کی نوید معنی خوشخبری سنائی گئی۔ تو یہ ہم نے 10 اوصاف بیان کیے ہیں جو اس سبق کی پہلی آیت کے اندر ہی آ گئے، اور ساتھ ان کی خوشخبری جو آئی تھی وہ بھی بیان کی گئی۔ وہ مختصر بیان کر دیتے ہیں۔ وہ 10 اوصاف کیا ہیں؟ مسلمان مرد و عورت، مومن مرد و عورت، فرما بردار مرد و عورت، سچ بولنے والے مرد و عورت، صبر کرنے والے مرد و عورت، عاجزی کرنے والے مرد و عورت، صدقہ خیرات کرنے والے مرد و عورت، روزہ رکھنے والے مرد و عورت، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد و عورت، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد و عورت۔ یہ 10 اوصاف ہیں جو مرد و عورت کے نام کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اجر کی نوید یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ تو یہ آیت نمبر 2 اس کا جواب ہے، جس طرح کہ ہم نے پہلی آیت پہلے سوال کا جواب، دوسری آیت دوسرے سوال کا جواب ہے۔
تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی مرد و عورت کو حق حاصل نہیں اللہ رسول کا فیصلہ آنے کے بعد وہ اپنا اختیار استعمال کریں۔ تو پتہ چلا مرد و عورت کا طرز عمل یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کا حکم سنیں تو فرما برداری کریں اور اپنا اختیار چھوڑ دیں، اپنی مرضی چھوڑ دیں، اپنی پسند چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو اپنائیں۔ ہاں، جو نافرمانی کرے وہ کھلم کھلا گمراہ ہے۔ سوال نمبر 3، اس سبق میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کریں۔ تو آیت نمبر 3 اسی سبق کی وہ حضرت زید کے متعلقہ ہی تمام وضاحت ہے، وہ ساری کی ساری آیت وہ سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ تو آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سوال نمبر 1 کا جواب ہے، آیت نمبر 2 سوال نمبر 2 کا جواب ہے، آیت نمبر 3 سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ لہذا ہم آیت نمبر 3 سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو وضاحت آئی ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی وضاحت یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی اس شخص کو جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان فرمایا۔ نصیحت یہ تھی کہ اپنی بیوی کو پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں ایک بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے اور اللہ زیادہ حق رکھتا کہ آپ اسی سے ڈرے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جب اپنی بیوی سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی یعنی طلاق دے دی تو اس عورت سے یعنی طلاق یافتہ عورت سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے جب وہ طلاق دے ڈالے تو ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج باقی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو واقع ہو کر رہتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ یہ 3 عبارتیں دی گئی ہیں، ان عبارتوں کو سبق کے اندر سے تلاش کر کے ان کا ترجمہ اور اس کی تشریح جو سبق میں پیش کی گئی ہے اس کو ایک بار سن لینا چاہیے، اور کتاب سے اچھی طرح اس کا بامہارت ترجمہ یاد کر لینا چاہیے ان تینوں آیتوں کو، کیونکہ جو تمارین میں آیتیں آتی ہیں یہ زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ تمارین کے الفاظ معنی اور تمارین کی آیات یہ پیپروں کے لحاظ سے، امتحان کے لحاظ سے زیادہ اہم ہوتی ہیں، لہٰذا اس کا خیال کرتے ہوئے ان کو زیادہ وقت دیتے، زیادہ توجہ دے کر یاد کر لینا چاہیے۔ اب احادیث دیکھ لیں، یہ دوسرا حصہ ہمارے لیکچر کا احادیث ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 54 یعنی پیج نمبر 54، اور حدیث کا نمبر ہے 16 اور 17۔ یہ 2 حدیث ہم پڑھیں گے، پہلے 16 نمبر دیکھتے ہیں۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ ترجمہ، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ تشریح، روزہ بظاہر ایک مشقت والی عبادت ہے، لیکن حقیقت میں اپنے مقصد اور نتیجے کے لحاظ سے یہ دنیا میں موجب راحت اور آخرت میں باعث رحمت ہے۔ روزہ دار دن بھر اپنے رب کے حکم کی تعمیل کہتے ہیں عمل کرنے میں نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لیکن افطار کے وقت اس کے لیے ایک خوشی کا سامان ہے کہ جب وہ بھوک پیاس کی حالت میں اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے یعنی فائدہ اٹھاتا ہے تو اسے ایک عجیب فرحت و مسرت یعنی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آخرت میں جب اپنے رب کا دیدار کرے گا، دیدار معنی زیارت، تو اس وقت اس کی خوشی کی کوئی حد نہ ہوگی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو نقد ہی ہے، جب روزہ افطار کرتا ہے تو بہت دل کو سکون اور خوشی نصیب ہوتی ہے کہ میں نے صبح سے شام تک جو اللہ کے حکم کی پابندی کی ہے میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری خوشی قیامت کے دن ہوگی کہ سب روزہ داروں کو اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا، اپنا دیدار کروائے گا، اپنی ملاقات عطا فرمائے گا۔ تو اس وقت خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی جب روزہ دار کو روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ حدیث نمبر 17، من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ترجمہ، جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک پورے ادا کیے۔ مناسک کہتے ہیں طریقے، حج کا طریقہ جتنا ہے مکمل طریقہ، عبادتیں اور ہر طریقے کو مکمل ادا کرنا، اسے مناسک کہتے ہیں۔ اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا حج پورے طریقے سے کرے اور پھر مسلمانوں کا خیال رکھے، نہ زبان سے تکلیف دے نہ ہاتھ سے، تو اس کے ساری زندگی کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تشریح،
حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ پتہ چلا کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ایک بار تو حج کرنا اس پر فرض ہے، ایک بار ضرور وہ حج کرے جسے اللہ نے مال و دولت کی طاقت دی۔ حج کے سلسلے میں مکہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ مکہ میں اجتماع ہوتا ہے۔ مکہ شریف میں حج کی خاطر سارے دنیا کے مسلمان جمع ہو کر حج کرتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اس موقع پر صبر و تحمل، عفو و درگزر اظہار سے کام لیا جائے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی زبان سے دل آزاری کی جائے، نہ ہاتھ سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ اس حدیث میں یہی بات کہی گئی ہے کہ جو حج اس اہتمام سے کیا گیا اس کے نتیجے میں انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر بہت بڑی فضیلت آ گئی۔ دو اہم جملے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حج اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، اور زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، ایک بار۔ اسی طرح حج جو ہے وہ دنیا کے صرف ایک ہی شہر مکہ معظمہ میں ہوتا ہے، مکہ شریف میں ہوتا ہے، نہ مدینہ میں، نہ طائف میں، نہ کسی اور جگہ۔ حج صرف اور صرف مکہ شریف میں ہوتا ہے۔ وہاں مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان جمع ہو کر بیت اللہ کے گرد، اور پھر باقی جو جگہ ہیں، جو مقامات ہیں، وہاں پہنچ کر منی، عرفات وغیرہ میں حج کے ارکان کو اور حج کے تمام مناسک کو پورا کرتے ہیں، اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، یہ اس کا بدلہ یہ رکھا ہے کہ زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ تو یہ احادیث ہو گئی، 2 احادیث ہیں آج کے لیکچر میں، اور 5واں سبق ہوا ہے۔ سبق کو بھی اچھی طرح یاد کرنا چاہیے۔